محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا أنت الرحيم، يا هبني عطاك يا أنت الكريم، منك العطاء يا أنت العظيم، يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا ہم تفصیلی مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. حدیث کی یہ کتاب گھر گھر کی زینت بننی چاہیے، اس لیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے مشہور محدث اور بہت ہی محترم عالم دین گزرے ہیں، جو مرجع خلائق تھے اس وقت، جو علم، زہد و تقوی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے. انہوں نے بڑی عرق ریزی اور جاں فشانی کے ساتھ مختلف احادیث کے ذخیرے سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے، ریاض الصالحین. اس کے مختلف ابواب کا پچھلے لیکچر میں تذکرہ ہو چکا ہے. اس میں ایک باب ہے مراقبے کے بارے میں. مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھنا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے اللہ سے محبت بہت ضروری ہے. عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ، رضائے الہی، یہ ہمارا مقصد ہو. اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن و دماغ میں ہوگا تو گناہوں سے آدمی بچے گا، معصیت اور نافرمانی سے دور رہنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ جو رب العالمین ہے، جو عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. اگر ہم اللہ کے تصور کو ذہن و دماغ میں بسائے رکھیں گے تو خود ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا عمل درست ہوگا، ہمارا ڈائریکشن مضبوط ہوگا، گناہوں سے بچیں گے، عصیان اور نافرمانی کے راستے سے بچیں گے. جسے امام نووی کی جیسے عادت ہے کہ ہر باب کے ساتھ مختلف آیات کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے سورہ آل عمران کی آیت 5، جس میں ایک بات بتائی گئی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جسے آسمانوں اور زمین کا سب کا علم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہو سکتی، ہر چیز سے وہ باخبر ہے. اور جیسے کہا گیا سورہ فجر کی آیت 14 آپ کو معلوم ہے، ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھو تمہارا رب غافل نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کیا کام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. علیم بذات الصدور، دل کے اندر جو دھڑکن ہوتی ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اب جو ذات ہمارے دل میں ہونے والی حرکت سے واقف ہو تو کون اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، کون اس کے ساتھ غلط طریقے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ تصور ذہن میں تازہ رکھیے. آپ چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، لوگوں سے چھپے ہوئے ہوں، سب کے سامنے بیٹھ کر کوئی کام کریں یا تنہائی میں بیٹھ کر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اس سے کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی، نہیں رکھی جا سکتی. ہر چیز سے وہ واقف ہے. تنہائی میں کیے جانے والے کام اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اور لوگوں کے سامنے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ کا تصور جتنا ذہن و دماغ میں تازہ ہوگا، بعمل زندگی گزارنے کے شوق اور جذبہ ابھرے گا. اور اگر جتنا یہ تصور کمزور پڑ جائے گا، آدمی معصیت اور نافرمانی کے راستے پر چل پڑے گا. اسی لیے حدیث جبرائیل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کو اس کا جواب سنایا جائے، تعلیم کے لیے۔ ان سوالات میں سے جو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ نے اس کے جوابات دیے، ان میں سے ایک سوال تھا جسے صحیح مسلم میں بتایا گیا، قال مل احسان، انہوں نے پوچھا عمدہ عبادت کیسے ہوتی ہے، احسان کیا ہے، اچھی عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھتے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں اگر عبادت کروں گا تو اس عبادت کے اندر ایک جان پیدا ہوگی، جسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا ہو اور یہ تصور ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں، اس سے کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ فریاد کر رہا ہوں، تو اس کی اداؤں میں خشوع پیدا ہوگا، چاہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اس کی ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، توجہ ادھر ادھر، نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر حرکتیں ہو رہی ہیں، کبھی آدمی نماز میں کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کبھی پین ٹھیک کر رہا ہے، کبھی گھڑی درست کر رہا ہے، جانے کیا کیا ہوتے رہتا ہے، نماز پوری ہو رہی ہے یہی حرکتوں میں، یہ خشوع کے منافی ہے۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ تصور تازہ رہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، تو کیا وہ یہ حرکت کرے گا؟ آپ کسی عہدیدار کے سامنے چلے جائیں اور آپ اس سے گفتگو بھی کریں اور حرکت الٹی سیدھی کریں، کیا یہ پسندیدہ بات سمجھی جائے گی؟ تو ایک دنیا کے معمولی آدمی کے سامنے، معمولی عہدیدار کے سامنے جب ہم ٹھہریں، اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بے ادبی اور غیر شائستہ حرکت نہ ہونے پائے، تو رب العالمین کے سامنے جب ٹھہریں اور ایسے بادشاہوں اور وزراء کو پیدا کرنے والے خالق کے سامنے جب ٹھہریں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی اس کے لیے توجہ نہیں، تو حدیث جبرائیل میں گویا یہ بتایا گیا عمدہ احسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس تصور کے ساتھ ٹھہرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ترمذی کی حدیث اس کے بعد نقل کی گئی، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ چند خاص باتیں اس میں بتائی گئیں۔ پہلی چیز کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اتق اللہ حیثما کنت، چاہے کہیں بھی چلے جاؤ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے، اس لیے ڈرو اللہ سے، نافرمانی کرنے سے بچو، گناہ کے کام کرنے سے بچو، چاہے کوئی بھی گناہ کا کام ہو، شراب کے کاروبار ہوں، جوے کے کاروبار ہوں، سود کے کاروبار ہوں، یا گھریلو مسائل ہوں، یا فیملی کے مسائل ہوں، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تم۔ اور اگر کبھی انسان ہے، کوشش کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے، خطا اور لغزش کا امکان موجود ہے، تو کیا کریں؟ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا، فوری نیکی کرو، کیونکہ قرآن کا اصول ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر برائی ہو گئی تم سے تو فوری اس کے بعد تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی اس برائی کو دھو ڈالے گی، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے اگر بھول چوک لغزش ہو جائے، فوری استغفار، فوری اچھے کام کرو، تمہاری یہ نیکیاں انجانے میں ہونے والی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور پھر ایک بات بتائی گئی کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، آدمی کے کردار کی مہک ایسی ہو کہ اس کے اخلاق کے ذریعے سے اس کے دین کے قریب آئیں لوگ، اس کے کردار کی مہک دوسروں کو قریب لانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت اتنی عمدہ ہونی چاہیے۔ اور ترمذی ہی کی ایک حدیث نقل کی گئی کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم اللہ کے دین کے، اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو گے
وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور کہا گیا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، بے آسرا نہیں چھوڑے گا تمہیں، چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اور اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کبھی دعا کرنی ہو، کبھی پکارنا ہو، مانگنا ہو، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، دینے والا وہی تو ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یاد رکھو تمہاری زندگی کا فیصلہ لوگ نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے فیصلہ وہ کرنے والا ہے۔ اگر سارے لوگ مل کر اس فیصلے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیصلہ لانا چاہیں، اللہ کے فیصلے کو اوور رول کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو اور اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی اور فیصلہ کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا اگر پوری دنیا مل کر تمہیں ایک فائدہ وہ دینا چاہے جو اللہ نے مقدر نہیں کیا، نہیں دے سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور جتنا ذہن و دماغ میں تازہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی عمل کی طرف راغب ہوگا، باعمل اور متقیانہ زندگی بسر کرے گا، اور یہ تصور جتنا کمزور ہو جائے گا اتنا ہی اس کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ ترمذی کی جو حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہم بریک سے پہلے بتا رہے تھے، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں مراقبے کے باب میں نقل کی ہے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، غلط فہمیاں بھی دور کی گئیں، امید بھی ہے، اور اس کے اندر جو باطل راستے پر چلنے کے امکانات ہیں اس پر قدغن لگا دی گئی۔ کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا بنے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تم کوئی دعا کرنا چاہو، مانگنا چاہو، صرف اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ اور اگر کسی سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو، بھلا رب العالمین سے بڑھ کر کون تمہارا فریاد رس ہے، کون تمہیں دے سکتا ہے؟ مدد کرنے والا وہی ہے، اسی سے مدد مانگو۔ اور جان لو کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے جو اللہ نے نہیں مقدر کیا، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں کیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ یقین ہو جائے فائدہ اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کی حکمت، اس کی مشیت کے بغیر کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو آدمی کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک طاقت پیدا ہوگی، ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ آدمی چاہے کتنی کوشش کر لے، کوشش کیجئے، مگر اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ملے گا مجھے وہی جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، وہی ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے کہ رفعت الاقلام، جو کچھ لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جو کچھ مقرر کر دیا گیا وہی ہو کر رہے گا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے پر طاقت رکھتا ہو۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، عقلمند اور دانا آدمی کون ہے؟ بے وقوف اور نادان کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا شرعی اصطلاح میں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقلمند، کلیور، دانا، انٹیلیجنس آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے، اپنے ڈیزائر کو، خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اور موت کے بعد کے آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرے۔ مرنے کے بعد
جو مراحل پیش آنے والے ہیں اس کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، تاکہ آنکھ لگ گئی ادھر اس کا فائدہ شروع ہو گیا۔ ایسے عمل کیجئے جو آنکھ لگتے ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں، صدقہ جاریہ بننے والے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند آدمی، کیونکہ اس نے جو زندگی ملی اس کا بہتر استعمال کیا۔ 50 سال، 60 سال، جو بھی اس کو زندگی ملی، بعد کی جو زندگی ہے وہ پرماننٹ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس نے اس زندگی میں وہ سرمایہ کاری کی جو پرماننٹ زندگی میں کام آ سکے۔ اس کے مقابلے میں نادان بے وقوف آدمی کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ نادان آدمی وہ ہے جو عمل نہ کیا، اپنے نفس کے پیچھے لگا رہا، ڈیزائر کو فالو کرتا رہا، دیکھے بغیر کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، خواہشات نفس کے پیچھے۔ نفس جی میں آیا یہ کرو، کر دیے، جی میں آیا یہ کھاؤ یا پیو، پی لیے، جی میں آیا اس طرح کرو، کر دیے۔ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کام آخرت میں میری تباہی کا سبب بنے گا یا فائدہ دے گا، یہ کام میرے لیے بربادی کا سبب بنے گا یا اس کے لیے نیک نامی ہوگی۔ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، یا معلوم بھی ہے تو اس کو بادر نہیں کیا، خاطر میں نہیں لایا۔ تو ایسے لوگوں کو نادان کہا گیا کہ وہ اپنی یہ جو زندگی ہے اس میں انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا، کوئی انہوں نے سرمایہ کاری نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو صدقہ جاریہ بن سکے، مرنے کے بعد کام آنے والی کوئی بات نہیں کی، اور ہیں کہ اللہ پر خواہشات، امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ اسی کا اپنا طریقہ ہے، یہ اس کا اپنا سسٹم ہے کہ تم اگر اس کے دین کے لیے کام کرو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھو گے، اس کے لیے وہ ساری صفات ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، نہ حرام نہ حلال، نہ جائز نہ جائز، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ پھر ایسی صورت میں وہ آدمی تو نادان ہے، صرف اللہ پر توقع کر رہا ہے، مگر یہ سمجھے بغیر کہ اللہ کا عذاب بھی تو سخت ہے، اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ غفور ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہونے والی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث اس کے بعد نقل کی گئی، ترمذی ہی کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے تو وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ بہترین اسلام پسند ہونے کی علامت ہے یہ کہ آدمی لایعنی چیزوں سے بچے، یوز لیس چیزیں، فضول چیزیں، بے مقصد کام، اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اس کا نقصان ہوگا اس کو۔ تو مومن لغویات اور فضول چیزوں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ یا اپنی انرجی نہیں لگاتا، اس سے بچتا ہے، دور رہتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ وہ چیزیں اس کو تباہ اور برباد کرنے والی ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کی، اس میں سے ایک بات بتائی گئی، لغویات میں نہیں جاتے، یوز لیس کام نہیں کرتے، بچتے ہیں اس سے، ڈرتے ہیں اس سے، اور اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جا کر بیٹھتے ہیں اور برائیوں میں شریک ہوتے ہیں، نہیں، برائیوں سے دور سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ لایعنی چیزوں سے بچتا رہے، لایعنی چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ لایعنی چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اس کے بعد ایک چیپٹر ہے تقوی، نیا عنوان تقوی۔ تقوی یہ لفظ کثرت کے ساتھ ہم سنتے ہیں، تقوی اور متقی ہے کیا چیز؟ یہ تقوی وقایا، بچنا، کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، بچانا اور بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں کے راستے سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا
اس پر عمل کریں، اور جو منہیات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اس سے بچیں، پرہیز کریں۔ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، مگر کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ تقوی ہے کیا چیز جس کا کثرت کے ساتھ ہم بھی ذکر کرتے رہتے ہیں؟ تقوی کوئی درخت پر اگنے والے پھل کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی بناوٹ یا آرٹیفیشل انداز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی قلب و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ متقی آدمی وہ ہے جو اللہ کی بات پر عمل کرے، متقی آدمی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے اور اطاعت اور اتباع کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور یہ کتنا تقوی چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک پورشن لے لیا تقوی کا۔ کچھ لوگ ہیں پک اینڈ چوز پالیسی پر عمل کرتے ہیں، جیسے گروسری شاپ میں آپ جاتے ہیں، سبزی ترکاری کی دکان میں، تو وہاں سے آپ اپنی پسند کی ترکاری اور سبزی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اسلام کو بھی ہم نے ایسے ہی سمجھا ہے کہ جو چیز پسند آ گئی اس کو لے لو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو؟ نہیں، یہاں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے متقی بننا ہے۔ جیسے امام نووی کا طریقہ ہے، ہر باب کے ساتھ جو اہم آیات ہیں وہ ذکر کرتے ہیں وہ، پھر احادیث۔ سورہ آل عمران کی آیت 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق بنتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت بھی آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، اس کی زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی کام ایسا نہ کرو کہ کل بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے تو تمہیں پچھتاوا ہو، ندامت اور حسرت ہو۔ ہر وقت تیار رہو۔ تو تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ جیسے سورہ طلاق کی اندر آیت 2 اور 3 میں جو بات بتائی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا وعدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا گیا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کر دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسی جگہوں سے روزی دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا تقوی اختیار کرنے کا۔ تقوی کے بارے میں اور بہت ساری احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، جو آئندہ انشاءاللہ تعالی لیکچر میں پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو